MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين
فقربه إليهم قال لا تأكلون. سورہ زاریات آیات 25 تا 28. جلسہ سالانہ یوں ہے کہ دن بہت قریب آ گئے ہیں، اور یہ وہ سالانہ جلسہ ہے جو ایک عالمی نوعیت اختیار کر چکا ہے. سب جلسے بہت اچھے ہوتے ہیں، محض اللہ کی خاطر دور دور سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. بہت سے فوائد باہمی محبت کے ذریعے بھی بڑھتے ہیں، اور دیگر روحانی اور آسمانی برکات بھی بکثرت نازل ہوتی ہیں. جرمنی کا جلسہ بھی بہت غیر معمولی نوعیت اختیار کر چکا ہے. کینیڈا کا بھی اپنا رنگ رکھتا تھا، امریکہ کا بھی. دور دور سے مہمان آتے ہیں اور ان سے مل کر محبتیں تازہ ہوتی ہیں، پرانی یادیں پھر زندہ ہو جاتی ہیں، اور آئندہ کے لیے گویا زاد راہ مل جاتا ہے. بعض جلسے ایسے ہیں اتنا روحانی ذات چھوڑ جاتے ہیں، ایسی غذا پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ سارا سال یادوں میں ان کو کھایا جاتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی. مگر UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم کا جو جلسہ ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے. اس کثرت سے دور دراز سے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے دنیا کے کسی جلسے میں لوگ اس کا اکٹھے نہیں ہوتے جیسے انگلستان کے جلسے میں آتے ہیں. اس لیے اس پہلو سے اسے ایک مرکزیت حاصل ہو گئی ہے، اور وہ آتے ہیں جن کا انتظار رہتا ہے. بات چہرے دیکھنے کو آخری ترستی ہے، خاص طور پر اپنے مظلوم بھائی، مظلوم بہنیں، مظلوم بچے جو پاکستان سے آتے ہیں، اترے ہوئے دکھے ہوئے چہرے آتے ہیں تو خلاف سے نئی زندگی، نئی تازگی پیدا ہوتی ہے. خوشیاں بھی لاتے ہیں، غم بھی لاتے ہیں، اور بیک وقت ایسی کیفیت میں وقت گزرتا ہے کہ اس کا بیان ممکن نہیں. لیکن جلسے کی عادت یہ ہے کہ مدتوں انتظار کراتا ہے، راہ دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور جب آتا ہے تو اس طرح گزر جاتا ہے جیسے پلک جھپکنے میں نکل گیا. یہ وصل کی کیفیت کا حال ہے، اور محبت کے سبھی تقاضے ہیں. ایک ایسی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے میں نے ایک دفعہ اپنے بیان کرنے کی ایک شعر میں یوں کوشش کی تھی کہ لمحات وصل جن پہ ازل کا گمان تھا، چٹکی میں اڑ گئے وہ طیور سرور شب. یعنی وہ لمحات وصل کے جب تھے تو لگتا تھا کہ ازل آ گئی، وقت ٹھہر گیا ہے، اور جب گزرے تو یہ رات کے پرندے یہ لگتا تھا کہ چٹکی میں اڑ گئے. تو امر واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ کیفیت ہے جو بعض ازلی صداقتوں کی طرف انسان کے ذہن کو منتقل کر دیتی ہے. چنانچہ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے مجھے جنت کی ازل کی حقیقت سمجھ آ گئی، اور جہنم تھوڑے وقت کے ہونے کے باوجود کیوں لامتناہی دکھائی دے گی، اور کیوں جہنم کو بھی ابدی کہا گیا ہے، وہ راز بھی سمجھ میں آ گیا. جنت کا ہمیشہ کے لیے ہونا ایک لازمی حقیقت ہے جس کے سوا چارہ نہیں. کیونکہ اگر دنیا میں انسانی وصل کے تجارب اتنا گہرا اثر انسان کو چھوڑتے ہیں کہ آنے والوں کی موجودگی میں تو وقت لگتا ہے ٹھہر گیا ہے، ہمیشہ کے لیے یہی وقت ہے، اس سے زیادہ آگے اور پیچھے کا کوئی دھیان باقی نہیں رہتا. اور جب گزرتا ہے تو یوں لگتا ہے آنن فانن گزر گیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرا. اگر وصل الہی جس کو دنیا کے وصل کے مقابل پر ایک لامتناہی عظمت حاصل ہے، اس کی رفتوں کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اس کا سوچیں اگر وہ کسی محدود عرصے کے لیے جنت ہوتی تو جنت جو لطف لاتی جب جاتی تو جتنے دکھ دے جاتی
اس کا کوئی تصور بھی انسان کے لیے ممکن نہیں. ایک دنیا کے محبوب کی جدائی سے دیکھو کتنا دکھ پہنچتا ہے. چند لمحے کے وصل کی گھڑیاں جو سکھ لاتی ہیں وہ بعض دفعہ عمر بھر کا دکھ پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. بس یہ وہ فلسفہ ہے ازل اور ابد کا جس کی حقیقت ہمیں قرآن کریم کے ما بعد الموت کے پیش کردہ مناظر سے سمجھ آتی ہے. جتنا بڑا دکھ ہو، جتنی شدید تکلیف ہو، اتنا ہی وقت لمبا ہو جاتا ہے، اور اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتا. بعض دکھ کی راتیں لگتا ہے ساری زندگی پہ محیط ہو گئی، اور سکھ کی زندگیاں جب ختم ہوتی ہیں تو انسان کہتا ہے خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، کچھ بھی نہیں رہا، چند دن کی باتیں تھیں. اور پھر بعض شعراء خدا کو تانے دیتے ہیں، دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار، یہ 2-4 دن کی زندگی یہی دی تھی نا، لیکن جب گزر گئی تو دنیا کے عیش کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں چلا گیا، سوائے ان بضع سرات کے جو باقی رہ جائیں، کچھ پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتا. ازل کی محبت اور ازلی محبوب سے یہ دو لازم ملزوم چیزیں ہیں. اس لیے جنت لامتناہی بھی ہوگی تو وہ بور نہیں کر سکتی، اس سے انسان اکتاہٹ محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ اصل اکتاہٹ کا فلسفہ تعلق کی کمی میں ہے. اور جو شخص بھی تعلق رکھنے کے باوجود پرانا ہو جائے اور اس کی جاذبیت ختم ہو جائے، وہ شخص اکتاہٹ پیدا کرنے لگتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جس کا تعلق نہ صرف یہ کہ بے انتہا لذتیں لاتا ہے، لامتناہی سرور بخشتا ہے، جس کا قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. مثالیں ہم دیتے ہیں مگر ہمارے ممکن نہیں کہ سوچ سکو وہ چیز کیا ہے. نعمائے جنت کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، وہ دراصل محبت کی جنت ہے، اور اس محبت کا دائمی ہونا ایک لازمی نتیجہ تھا. بس اس طرح سے جنت کے ازلی ہونے کی سمجھ آ گئی. اور پھر یہ کہ جب محبوب اپنے حسن میں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہو، پھر تو کسی جگہ اس کا انقطاع ممکن ہی نہیں، غیر ممنون کے سوا کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. بس یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو نتیجہ نکالا کہ یہ وہ جنت ہوگی وہی جزا کی جو غیر ممنون ہے، وہ کاٹی جا ہی نہیں سکتی. جہاں بھی کاٹی جائے گی تو یوں لگے گا جیسے آنند فانند گزر گئی. لیکن جہنم کا ابدی ہونے کے باوجود ابدیت کا معنی اور ہے، جہاں ایک ایک لمحہ ایک عذاب دکھائی دے اور یوں محسوس ہو کہ ساری عمر دکھ ہی کاٹے ہیں. چنانچہ بہت سی ناشکری عورتیں خاوند کے ہاتھوں اگر کوئی ظلم دیکھ لیں تو کہتی ہیں ہم نے تو ساری عمر دکھ ہی کاٹے ہیں. ہو سکتا ہے مبالغہ بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایک طبی مجبوری کی کیفیت کا نام ہو. وہ طبی مجبوری کی کیفیت یہ ہے کہ دکھ کا زمانہ لمبا لگتا ہے اور احسان کا زمانہ چھوٹا دکھائی دیتا ہے. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اس طرح کی توجہ جاتی ہے کہ ہم خدا کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کی کما حقوق کوشش بھی کرتے ہیں کہ نہیں. اس کے احسان کو اتنے محیط ہیں کہ ان کے محیط ہونے کی وجہ سے وہ نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں، اور یاد کرانا پڑتا ہے، ایک ایک لمحے کی یاد دلانی پڑتی ہے. اور ان کا شکر ادا نہ کرنے کا جو ایک رجحان انسان میں پایا جاتا ہے، اس میں ایک حد تک تو یہی نفسیاتی مجبوری ہے کہ جو انسان بعض احسانات میں ڈوب جائے وہ رفتہ رفتہ سمجھتا ہے یہ میرا روزمرہ زندگی کا حق ہے. ہاں، جب احسان کا ہاتھ کھینچا جاتا ہے تب سمجھ آتی ہے کہ احسان کس کو کہتے ہیں. ایک صاحب تشریف لا کر بیماریوں کے سلسلے میں لوگ آتے رہتے ہیں کہ رات گردے کی بہت تکلیف، رات ہی نہیں کرتے.
کسی کو دانت کی تکلیف ہوئی، ساری رات عذاب میں گزری، زمانہ ٹھہر گیا. تو دکھ بھی ٹھہر جاتے ہیں، مگر تھوڑے ہوں تب بھی بہت لمبے دکھائی دیتے ہیں. جب گزرتے ہیں تو ان کی یاد کا دکھ ختم نہیں ہوتا. اور سرور کی اور کیفیت ہے. بس ہمارے جلسے بھی اسی طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ابھی کچھ دیکھا بھی نہیں تھا کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، گزر گیا. تو جتنے بھی لمحات ہیں ان کی قدر کریں. اور جو مقامی ہیں میں جانتا ہوں کہ بہت خدمت کرتے ہیں، غیر معمولی. اور مجھے کبھی جماعت کیونکہ سے یہ شکوہ نہیں ہوا کہ انہوں نے جو خدمت کا حق تھا اس میں کمی کی کہ عمدن ان سے کوتاہی ہوئی. لیکن اس کے باوجود مہمان کا دل نازک ہوتا ہے، اور مہمان کی عظمت کا اور اس کی عزت کا جو تصور قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے، اس کا ذکر ان چند آیات میں ملتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تجھ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ وہ معزز تھے، مگر فرمایا قوم منکرون، اجنبی لوگ تھے. تو مہمان اپنی اجنبیت میں بھی معزز ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو قرآن کریم کا بیان ہمیں سکھا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال دیکھیں. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، یہ نہیں پوچھا کھانا کھانا ہے کہ نہیں، بھوکے ہو کہ نہیں. اجنبی مہمانوں سے یہ سلوک تھا. جو اپنے پیارے جن کا انسان منتظر ہو وہ آئیں تو پھر اتنا اس سے بڑھ کر دل کے طبی جوش سے ان کا اعزاز ہونا چاہیے. یہ پتہ ہی نہیں کیا کہ تم ہو کون لوگ. اجنبی لوگ سے جا کے تیار کیا، بچڑا ذبح فرما دیا، اور فقربہ الیہم پیش کیا. تو حیرت سے پوچھا الا تاکلون، کھاؤ گے نہیں تم؟ اب یہاں منکرون کا معنی ایسا اجنبی جس سے انسان خوف کھاتا ہو اس جگہ درست نہیں، کیونکہ ان کی وہ خوف والی اجنبیت کا علم بعد میں ہوا ہے. پہلی اجنبیت تھی وہ ان کی ذاتی اجنبیت تھی، ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا، ان سے آشنائی نہیں، اور تھے وہ مکرمون. کبھی بسا اوقات میں مغرب کے خطابات میں یہ نہیں کہتا کہ معزز مہمانوں اور دوسرے مہمانوں، میں کہتا ہوں تم سارے معزز مہمان، کیونکہ قرآن کریم کی اصطلاح میں مہمان کے لیے معزز ہی کا لفظ ہے. اپنا ہو یا پرایا ہو، اجنبی ہو یا دیکھا بھالا ہو، سب مہمان معزز ہیں. اس پہلو سے جس حد تک بھی ممکن ہے مہمانوں کی خدمت کرنا لازم ہے، مگر یہ خیال کہ ہم نے خدمت کا حق ادا کر دیا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ بعض مہمان اپنی نزاکتیں لے کے ساتھ آتے ہیں، اور جتنا وہ خود مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ کی اپنے لیے توقع رکھتے ہیں. پھر بہت سے ایسے مہمان ہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو ہم کتنی دور سے چل کے آئے، کتنی محنتیں کی، کتنے دن ویلوں کے لیے گزار دیے، انتظار میں کیوں میں لگے بیٹھے رہے. تو یہ ان کی یادیں واقعتاً ان کے اندر صحیح جذبہ پیدا کرتی ہیں کہ ہم ایسے مہمان نہیں کہ ہمیں یوں ہی السلام علیکم جزاک اللہ کہہ کے ٹال دیا جائے. ہماری پوری عزت ہونی چاہیے. محض للہ آئے ہیں، اور اس پہلو سے اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمانوں کا حق باقی مہمانوں سے زیادہ ادا ہونا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا: میرا ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمانوں کے انتظام میں مہمان نوازی کی نسبت یہ فرمایا، میرا ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مہمانوں کو آرام دیا جائے. مہمان کا دل مثل آئینہ کے نازک ہوتا ہے، مثل آئینہ کے
نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مہمان کی خصوصیت، اور اس کے لیے ایک نفسیاتی وجہ موجود ہے۔ وہ اپنے گھر نہیں ہوتا، دوسرے کے گھر ہوتا ہے، اور اپنے گھر کی تکلیفوں کو وہ روزمرہ کا اپنا ایک معمول سمجھتا ہے، لیکن جب دوسرے کے گھر جائے تو یہ ایک نفسیاتی خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں بے طلب کا مہمان تو نہیں، کہیں میں ایسا مہمان تو نہیں جس کو یہ چاہتے نہیں تھے۔ اس لیے وجہ بے وجہ نفس بہانے ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو ڈراتا ہے کہ دیکھا تم یہاں پسندیدہ مہمان نہیں ہو، تمہاری جو خدمت ہونی چاہیے تو وہ نہیں کی جا رہی، معلوم ہوتا ہے تمہیں چاہتے نہیں یہ لوگ۔ تو جو خوف ہیں نفسیاتی خوف، وہ طرح طرح کے قصے گھڑ لیتے ہیں۔ بس یہ بھی وجہ ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مہمان کی عمومی صفت یہ ہے کہ وہ نازک دل ہوتا ہے۔ حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے پیشتر میں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، مگر جب سے بیماری نے ترقی کی اور پرہیزی کھانا کھانا پڑا تو پھر وہ انتظام نہ رہا۔ ساتھ ہی مہمانوں کی کثرت اس قدر ہو گئی کہ جگہ کافی نہ ہوتی تھی، اس لیے مجبوری علیحدگی ہوئی۔ ہماری طرف سے ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنی تکلیف کو پیش کر دیا کرے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کے واسطے الگ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ یہ جو مضمون ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کتنے مہمان ہوا کرتے تھے؟ چند تھے، مگر اپنے گھر میں رکھنے کے شوق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر وہ کثرت ایسی ہوئی کہ اپنے گھر میں نہیں رکھے جا سکے تو مہمان خانوں میں پہنچتے تھے، اور مہمان خانوں میں بھی پہنچنے کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذاتی توجہ نہیں دے سکتے تھے ہر ایک کی طرف۔ اس لیے اب تو یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کا نشان ہے، اور آپ نے جس رنگ میں مہمان نوازی میں تربیت فرمائی کہ جو کچھ آپ چاہتے تھے اب ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں جماعت میں مہمان نوازی کا ایک ایسا جذبہ ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں کوئی جماعت پیش نہیں کر سکتی۔ حیران کن ہے، اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں مہمان کی آمد کے انتظار میں اس کی سہولت کی خاطر کہ جب میں ان کے وقار عمل دیکھتا ہوں، جو بچوں کو دیکھتا ہوں، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بعض کئی مہینے سے مسلسل اپنے آنے والے مہمانوں کے انتظار میں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو احتیاطاً ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے اور آرام پہنچانے کے لیے وہ کرنی پڑتی ہیں۔ وہ انتظامات خود اپنے ہاتھ سے درست کرتے ہیں، ہاتھ سے اس لیے کہ ہمارے پاس مہمان نوازی کے لیے جذبے تو بہت ہیں، لیکن پیسہ اتنا زیادہ نہیں کہ ہر کام پیشہ وروں سے کروا سکیں، اور اگر وہ ہوتا تو اچھا نہ لگتا، کیونکہ جو لطف اپنے ہاتھ سے مہمان کی خدمت کا ہے وہ پیشہ ورانہ کام سے ممکن ہی نہیں۔ اس لیے شروع میں تو یہی دقت شاید ہو، مگر میں نے تجربے سے محسوس کیا ہے کہ خدا کی تقدیر یہ ہے، جن کاموں میں روپے کی ضرورت پڑے بے شمار عطا فرماتا ہے، تو وہ ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ مہمان کی خدمت کے لیے روپے پر انحصار نہ ہو، ذاتی قربانی پر انحصار ہو، اور جو لطف اس خدمت کا ہے وہ کسی اور خدمت میں ممکن نہیں۔ میں نے دیکھا ہے مہمان نوازی کے تعلق میں اگر کسی مہمان سے تعلق ہو تو گھر والی خود صفائیاں کرتی پھرتی ہے،
नौकर हों भी तो एतमाद नहीं करेगी, वो एक एक चीज को खुद देखेगी, खुद सलीके से लगाएगी। और चंद लम्हे हैं मेहमान नवाजी के जो आया और गुजर भी गया, लेकिन उसकी देखें तैयारियां कैसी की जाती हैं, और ये मोहब्बत के नतीजे में होता है। और मोहब्बत के अलावा उस सलीके के नतीजे में जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें बख्शा है मेहमान नवाजी के लिए, आपकी मिसालें हैरत अंगेज हैं। इस तरह अब मेहमान नवाजी क्या करते थे, बाज़ पढ़ते हुए आंखों से जज्बात के सैलाब उमड़ जाते। सर्दी की रातें इतनी सख्त रातें कि मेहमानों के लिए वो रातें बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मुतालबे आ रहे थे कि हजरत वहाँ दुलाई कम होगी, वहाँ रजाई कम होगी, वहाँ कंबल की जरूरत, आप घर से सब कुछ पाट के चले। आखिर एक दफा एक इतना देने वाले से आकर कमरे में देखा तो अपना जुब्बा लेकर कुर्सी पर पड़े हुए थे, कोई चीज घर में सोने के लिए, अपने ऊपर ओढ़ने के लिए नहीं थी। आपने फरमाया कि यही कुछ है, अल्लाह का कितना एहसान है, इसी में मुझे आराम और सुकून मिल रहा है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी की लताफ़तें आप देखें तो अकल हैरत में डूब जाती है। कैसी लताफत थी, कैसी बारीकियां थी उस मेहमान नवाजी। बस वही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जज्बे हैं जो आसमान से अब अहमदियों पर फर्जों की सूरत में नाज़िल हो रहे हैं। और एक ऐसी जमात रूनुमा हुई है दुनिया में जिसके मुताबिक इंसान यकीन से कह सकता कि दुनिया की कोई कौम मेहमान नवाजी में इसके पासंग को भी नहीं पहुंच सकती। मौसम बदलते हैं, तकलीफें आती हैं, कभी अच्छे मौसम, कभी बुरे मौसम, कभी सर्दियां ज्यादा, कभी गर्मियां ज्यादा, कभी आंधी, कभी झक्कड़ चल रहे हैं, मगर अहमदी के मेहमान नवाजी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर बदले हुए वक्त की तकलीफें खुद अपने ऊपर लेता है और मेहमान की खिदमत में हमेशा हम वक्त मुस्तैद रहता है। इन रवायतों को आप जिंदा रखें, क्योंकि ये वो रवायतें हैं जिनका जिक्र हज़रत इब्राहीम के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया है। और अल्लाह ताला पुराने अंबिया की बातें मैं आम नसीहतों के लिए नहीं बल्कि बाज़ कबूलियत, बाज़ मोहब्बत के जज्बों की वजह से भी महसूस फरमाता है। और जिन अंबिया से ज्यादा प्यार है उनके जिक्र में बसा औकात मोहब्बत के तस्करे ज्यादा चलते हैं। यूं लगता है कि बात लंबी हो रही है, जरूरत क्या थी इतनी लंबी बात की, लेकिन जब मोहब्बत हो तो फिर बातें लंबी की जाती हैं। हज़रत मूसा के साथ देखें, बात खत्म हुई, एक दफा कह दी, लेकिन अल्लाह ताला उसको करता चला जाता है। फिर उसने यूं किया, फिर उसने यूं किया, फिर इस तरह डरा, फिर हमने इस तरह बुलाया। वो प्यार के किस्से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी अक्सर प्यार के तूल हैं जो खींचे गए हैं। और इस आयत में भी यही मजमून है जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया। खुदा के प्यार की नजर इस पर पड़ी, और अल्लाह ताला के प्यार की नजर सिर्फ अंबिया पे नहीं पड़ती, आमतुन नास के सलूक पर भी पड़ती। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक बहुत से वाक़यात में बाज़ दफ़ा मिसालें लेकर मेहमान नवाजी का जिक्र फरमाया है, बाज़ दफ़ा नसीहतें करके, बाज़ दफ़ा वसीयत पर अमल जिस तरह हुआ उस पर खुदा ताला ने जो आपको खबरें दी उनका जिक्र फरमाकर मेहमान नवाजी की इज्जत अफजाई फरमाई। ये वाक़या आपको कई दफ़ा सुनाया जा चुका है, मगर बाज़ वाक़यात हैं जिनकी लज़्ज़त कम हो ही नहीं सकती। जितनी दफ़ा चाहें सुने, वो जिंदा वाक़यात हैं। और जिस तरह एक इंसान जिंदा हो और महबूब हो, आप ये तो नहीं कहते कि तुम कल भी आए थे, परसों भी आए थे, अब फिर क्या करने आ गए हो। वो जब भी आता है अच्छा लगता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से मेहमान नवाजी के प्यारे वाक़यात कभी पुराने हो ही नहीं सकते। कम से कम मेरे दिल पे तो कभी भी उन्होंने ये असर नहीं डाला कि तो हमने कई दफ़ा सुना है, अब क्या जरूरत है।
بس میں جب تکرار کیا کرتا ہوں تو مجبوراً کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جس طرح مجھے لطف آ رہا ہے سب کو آئے گا، اس لیے ایسی تکرار اچھی لگتی ہے۔ یہ واقعہ بھی ویسا ہے جو چاہیں لاکھ بار آپ سنائیں اور سنیں، اس کی لذت ختم نہیں ہو سکتی۔ بخاری کی حدیث ہے المناقب سے باب ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، خواہ ان کو خود بھوک کی تنگی مشکلات میں مبتلا کیے ہو۔ خصاصہ ایسی حالت کو کہتے ہیں جب خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، کچھ دینے کے لیے نہ ہو، ایسی حالت میں جب کہ خود وہ تنگی محسوس کر رہے ہوں، پھر وہ دوسروں پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے گھر کہلا بھیجا کہ مہمان کے لیے کھانا بھجواؤ، جواب آیا کہ پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی کے حالات کا بھی تصور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت دیتا تھا، لیکن جس رفتار سے آتا تھا اسی رفتار سے آپ آگے چلا دیا کرتے۔ اس لیے بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ گھر میں اور کچھ نہیں تھا، مگر یہ مطلب نہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی ان کی خواہش کے بغیر مشکل میں ڈالتے تھے۔ بعض لوگ یہ حدیثیں پیش کر کے یہ تصور باندھتے ہیں، یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو مشکل میں ڈالتے تھے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ بہت خیال فرماتے تھے، مگر بعض واقعات بعض ایسے زمانوں کے بھی ہو سکتے ہیں جبکہ بہت زیادہ تنگی کا دور تھا، اور بعض مہینوں بلکہ سال ایسے آئے ہیں جبکہ سارے مسلمان بھوک میں مبتلا رہتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب سے زیادہ اثار کرنے والے تھے۔ اس دور میں یقیناً آپ نے اپنی تنگی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی شامل فرمایا، مگر ان کے جذبے اور شوق کو ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے، یہ نہیں کہ ان پر مجبوراً کوئی چیز پہنچ گئی۔ اس کی بہت سی مثالیں میرے سامنے ہیں، مگر اس وقت اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گھر کہلا بھجوایا، مہمان کے لیے کچھ لاؤ، عرض کیا گیا پانی کے سوا کچھ نہیں۔ اس پر حضور نے صحابہ سے فرمایا اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ ایک انصاری نے عرض کیا حضور میں انتظام کرتا ہوں۔ اب یہ جو واقعہ ہے میرے اس نظریے کی تائید کر رہا ہے۔ ایک عام دور تھا تنگی کا، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا میں کرتا ہوں، تو لوگ سمجھے ہوں گے کہ اس کے پاس بہت زیادہ کھانا ہے اس لیے اس نے کہا ہے، لیکن کیسے کیا اس کا حال سنیے۔ چنانچہ وہ گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مزارات کا انتظام کرو۔ بیوی نے جواب میں کہا آج گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، نہ میرے لیے نہ تمہارے لیے۔ انصاری نے کہا اچھا تو کھانا تیار کرو، اور ہاں کھانا تیار کرو پھر چراغ جلاؤ، اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو تھپ تھپا کر بہلا کر سلا دو۔ چنانچہ عورت نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، پھر چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھی اور جیسے پلو لگ جاتا ہے اس طرح گویا حادثے کے طور پر چراغ بجھا دیا۔ پھر دونوں مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے اور آوازیں منہ سے ایسے نکالتے رہے جیسے چٹخارے لے جاؤ۔ حالانکہ وہ بچوں کا کھانا بھی معلوم ہوتا ہے اتنا نہیں تھا کہ بچوں کا بھی پیٹ بھر سکے، کیونکہ بمشکل ایک مہمان کے کام آیا۔
اور مہمان یہ سمجھتا رہا کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، منہ سے چکھروں کی آوازیں سن رہا تھا۔ جب صبح وہ انصاری حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ہنس کے فرمایا، تمہاری رات کی تدبیر سے تو اللہ تعالیٰ بھی آسمان پر ہنس پڑا۔ ایک روایت یہ بھی میں نے سنی ہے کہ خدا بھی چٹخارے لینے لگا جب تم چٹخارے لے رہے۔ یہ پاک باطن اشار پیشہ لوگ کس طرح اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، مگر اللہ کا احسان دیکھیں کہ ایک ادنا سے ادنا حالت کی قربانی کو بھی خدا نے نظر انداز بھی فرمایا۔ جیسے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور اس طرح محفوظ کیا کہ جب بھی پڑھے دل اس سے حیران رہ، دل اس سے پگھل جاتا ہے حضرت ابراہیم کی محبت میں۔ اور اس واقعہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محفوظ فرما دیا اور الہاماً آپ کو خبر دی کہ اے محمد تیرے غلاموں میں یہ پیدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کے سردار تو خود محمد رسول اللہ۔ اور دوسری مثالیں جو میں پہلے بھی بارہا دے چکا ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ دہرائی جائیں، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں پیش کر سکتا۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضور نے اپنے پاک نمونے کے ذریعے مہمان نوازی کا ایسا لطیف جذبہ صحابہ میں سرایت کر دیا، وہ انبیاء کی شان کو چھونے لگا۔ آسمان سے خدا کی تحسین کی نگاہیں اس پر پڑنے لگی، اور وہی کے ذریعے محمد رسول اللہ کو مختلف فرماتا ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے حضرت مسیح موت پر بے شمار درود ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ کی غلامی میں پہلے اپنی ذات میں زندہ کیا، پھر ہم نے زندہ کر دیا۔ جتنا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احسان پر آپ کے لیے دعائیں کی جائیں کم ہوں گی۔ دیکھو 1400 سال پہلے کے واقعات، مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں 13 صدیاں گزر چکی، کئی تاریخ صدیاں ان کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان میں سے ایک ایک کو پکڑا اور آن حضور اپنے محبوب آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک ایک روایت کو زندہ کیا ہے، اور پھر اپنے صحابہ، اپنے غلاموں میں اس جذبے کو کس شان کے ساتھ جاری فرما دیا۔ 100 سال سے زائد ہو گئے، لیکن یہ جذبہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے۔ یہ نیکی کا حسن ہے، یہ زندگی کی علامت ہے۔ زندگی ہمیشہ بڑا کرتی ہے اور وقت کے گزرنے سے کم نہیں ہو جایا کرتی۔ یعنی وہ لوگ جو زندہ ہوں مر بھی جائیں، وہ نشو و نما کے ذریعے اپنے پیچھے اپنی مثالیں چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی کی صفت ہے کہ وہ بڑھتی ہے، اور جب تک خدا تعالیٰ نے اس کے بڑھنے کے دائرے مقرر فرمائے ہیں وہ نشو و نما پاتی چلی جاتی، اور پھر جب اس دائرے کو پہنچتی ہے تو اگلی نسل میں اس کی زندگی کی نشو و نما اسی طرح پھولنے پھلنے لگتی ہے، اسی طرح رونما ہونے لگتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک زندگی آج دیکھو کروڑ زندگیوں میں بدل چکی۔ اب کی مہمان نوازی کا ہر لطیف جذبہ احمدیوں کے دلوں میں کیسی لطافتیں اور رس گھول رہا ہے، اور جو مہمان نوازی کی لذت سے آشنا ہو جائیں ان کو پھر اس سے کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس جذبے سے آپ بھی مہمان نوازی کریں، آنے والوں کی عزت و وقار کو خیال رکھیں اور ان کے لیے ہر قربانی پیش کریں۔ لیکن مہمانوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، بسا اوقات مہمان ضرورت سے زیادہ اور سنت کی اجازت سے زیادہ بوجھ ڈالتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں میزبانوں نصیحتیں فرمائی ہیں، وہ مہمانوں کے لیے بھی تو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ مثلا 3 دن سے زیادہ مہمانی کا خیال
مہمانی کے حق میں سمجھو اپنا، اس سے زیادہ اگر ہے تو وہ آپس کے تعلقات کے سلسلے ہیں، مگر 3 دن کی حد مقرر کر دینا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے امت پر. ورنہ وہ لوگ جن کی فہرست میں داخل کر دیا گیا ہو کہ تم نے اظہار کرنا ہے، ان کا تو کچھ بھی باقی نہ رہے. دن رات ایسے لوگ جو بے حسی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں قبضے کر جائیں اور ان کے لیے نہ کوئی اپنا وقت چھوڑیں، نہ اپنا ساز و سامان لینے دیں. اس عرب کے مہمان والا قصہ ہو جائے جو ایک بدو کے گھر ٹھہرا تو چند دن کے اندر اندر اس کا سب کچھ چٹ کر گیا، نہ بھیڑیں نہیں، نہ بکریاں، اور اونٹ بھی ذبح ہونے لگے. آخر ایک دن اس نے پوچھا کہ یا حضرت، سر آنکھوں پر، لیکن کیا ارادہ ہے؟ مطلب تھا کہ اس کو اگر سفر پہ جا رہے تو سفر یاد تو کراؤں، لیکن عربوں میں مہمان نوازی دیکھیں کتنی غیر معمولی تھی. اس مہمان نوازی کو محمد رسول اللہ نے چمکایا ہے، اور کیسے بلند تر عرفہ مقامات تک پہنچا دیا. چنانچہ مہمان نے جواب دیا کہ مشکل یہ ہے کہ میرا معدہ خراب ہے، بھوک نہیں رہی، اور سنا تھا کہ کوئی بہت بڑا حکیم ہے جو بھوک کا ماہر ہے، بھوک پیدا کرنے کی، اور میں اس کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. تب اس مہمان نواز نے کہا یا ضیفنا ان زرتنا لوجدتنا نحن الضیوف وانت رب المنزل. اے میرے معزز مہمان، اب کیا اگر لوٹے تو میں تمہارا مہمان اور تم گھر کے مالک ہو. یہ بھی مہمان نوازی کی قسمیں ہیں، مگر میزبانوں کے علاوہ مہمانوں کی قسمیں بھی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کس طرح اس کو محدود فرما دیا. اب سنت کے حوالے سے مہمان مجبور ہو گیا ہے کہ 3 دن تک حق سمجھے اور اس کے بعد کہے کہ مجھے اجازت دیں، اور پھر اگر وہ دیکھے آثار میں بھی کہ اجازت نہ دیتے ہوئے بھی کوئی میزبان تکلیف میں ہے تو اس کا اخلاقی فرض ہے کہ لفظوں کے بہانے نہ ڈھونڈے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سے نہیں پوچھا تھا کہ کھانا کھاؤ گے کہ نہیں، اس میں ایک نفسیاتی نکتہ ہے. اگر مہمان سے پوچھا جائے کہ کھانا کھاؤ گے کہ نہیں تو بسا اوقات وہ کہتا ہے نہیں، ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں میں جھوٹ کی عادت ہے وہ بعض دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بھی کھا کے آئے ہیں. جہاں سچ پر زور دیا جاتا ہے تو کوئی اور بہانہ چلاکی سے بات کو ٹالتے ہیں. اور ہمارے تجربے میں خدا کے فضل سے یہ بات بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ ایک مہمان جھوٹ بول نہیں سکتا، بول ڈالنا نہیں چاہتا تو ادھر ادھر کے بہانے بنائے گا اور سیدھا بات کا جواب نہیں دیتا. میزبان کا بھی یہی حال ہے. یہ ایک طرفہ قصہ نہیں ہے. جب آپ میزبان سے اجازت مانگیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں ٹھہریں بڑے شوق سے، آپ کا اپنا گھر ہے. اور اگر اسی طرح رہے تو اس کا گھر کہاں رہے گا بیچارے کا، وہ تو آپ کا گھر بن جائے گا. اس لیے نحن الضیوف وانت رب المنزل والا مضمون بھی یاد رکھیں. جب آپ 3 دن دیکھیں پورے ہو گئے اور جلسے کی خصوصی ضرورت کے دوران ہم نے 14 دن تک بھی اس بات کو ممتد کر دی ہے، یعنی جماعتی مہمان نوازی. اس کے بعد آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اور ٹھہروں کہ نہ ٹھہروں. آپ اجازت چاہیں اور اصرار کریں کہ اب مجھے جانا چاہیے، میں اپنا انتظام کروں گا. اگر مہمان بضد ہو اور آپ کو دکھائی دے کہ وہ مصر ہے کہ آپ اپنے قیام کو لمبا کریں تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر شوق سے ہی آپس کے سلسلے ہیں. اس میں تو حکم نہیں ہے کہ لازماً 3 دن کے بعد جدائی اختیار کی جائے یا 14 دن کے بعد جدائی اختیار کی جائے. مگر اب نیتوں کا حال ہے
अपनी नीयतों को टटोला करें और नीयतों को साफ रखेंगे तो फिर कभी कोई खराबी पैदा नहीं होगी। अगर नीयतों में भी टेढ़ापन आ गया तो फिर आपके निकाले हुए सब नतीजे गलत साबित होंगे। दूसरी बातें जो और करने वाली थी, वक्त तो थोड़ा है और जो भी हदीस के या हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले मैंने इकट्ठे किए थे वो आइंदा ऐसे मौक़ों पे काम आते रहेंगे। अब मैं एक और बात की नसीहत आपको करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस जलसे में खुदा ताला के फजल के साथ आप पहले से भी बढ़कर गैर मामूली फजलों को नाज़िल होते देखेंगे और उन फजलों के दीदार की जो खुदा ने तौफीक अता फरमाई है उसका शुक्र अदा करना वाजिब है। ये दिन ज़िक्र इलाही में गुजारें और अल्लाह ताला के फजलों पर उसके एहसानात का शुक्र अदा करते हुए अपने वक्त को काटें और इस जन्नत से लुत्फ़ अंदोज़ हों। जो शुक्र की जन्नत है वैसी कोई जन्नत नहीं। शुक्र एक ऐसी अजीम नेमत है कि शुक्र गुजार बंदा जो है वो वाक़अतन अल्लाह ताला की रहमत के साए तले इस दुनिया में जन्नत पा जाता है और इसके अजीम फ़वाइद हैं जो अपनी ज़ात में अलग खिताब को चाहते हैं। मगर इतना मैं आपको कहूँगा कि खुदा के फजलों का शुक्र कैसे मुमकिन होगा जो बारिश की तरह बरस रहे हों, अनगिनत हों। नामुमकिन है कि आप उनका अहाता कर सकें। तो जहाँ तक हमारा फ़र्ज़ है हमें चाहिए कि जिस हद तक मुमकिन है खुदा के फजलों पर नज़र करें और उनके एहसान का बदला तो खुदा का इंसान उतार नहीं सकता, नामुमकिन है। एक ज़रिए से वो एहसान का बदला उतारने का एहसास और शऊर बेदार कर सकता है और वो ये है कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जितना खुदा अता फरमाता है उतना ही वो आगे बनी नौ इंसान पर और नेक कामों पर खर्च करते चले जाते हैं। तो एहसान का जो सिलसिला है वो जो आसमान से उतरता है वो नीचे ही की तरफ बहता है, मगर जब खुदा के नाम पर खर्च किया जाए तो ये एक एहसान के शऊर को जिंदा रखने का जरिया बन जाता है। एक कोशिश तो है। इंसान ये तो कह सकते हैं कि खुदा तेरे एहसानात का तो बदला मुमकिन नहीं, तुझे जरूरत कोई नहीं, मगर तेरे बंदों को तो जरूरत है। तेरा दीन आज जिस हालत में है उस दीन को तो जरूरत है। तो मैं तेरे एहसान का हकीकी शुक्र अदा करते हुए इन बातों पर मैं खर्च करता हूँ। अपना वक्त भी ज़्यादा खर्च करें और वो एहसानात जो खुदा ताला के फजल से तमाम दुनिया में बकसरत अहमदी होने के लिए नाजिल हो रहे हैं उनका हक अदा करने के लिए लाजिम है कि अपनी तरबियत भी करें और दूसरों की तरबियत के लिए अपना पहले से ज़्यादा वक्त दें। इनको किसी न किसी ने तो संभालना है। जो हजारों आया करते थे अब लाखों हैं और लाखों से भी अब मिलियन से भी ऊपर निकल चुके हैं। तो सवाल यह है कि इनको कैसे संभालना है। इनको संभालने के लिए आपको अपने घरों की सफाई करनी है, अपने बातिन की सफाई करनी है, दिलों की सफाई करनी है और हर जगह इनको खुले खुशामदीद कहते हुए हाथ दिखाई दें। फिर अगर मेहमान नवाज थोड़े भी रह जाएं तो मेहमान जानता है कि ये मजबूरी की किस्में हैं, लेकिन हर तरफ से उसे लब्बैक लब्बैक की आवाज़ आनी चाहिए। इस दफ़ा जब अमेरिका और कनाडा के नौमुवाइन से मेरी मुलाकातें हुई हैं, वो जो वाक़तन हकीकतन अहमदी हुए थे, बाद थोड़ी देर में कच्चे तोड़े गए थे, उनकी शक्ल बता देती थी कि उनकी क्या कैफियत है। मगर उसके बावजूद ये कहना पड़ता है कि पहले किसी दौरे में मुझे इतने मुखलिस और वाक़तन समीम क़ल्ब के साथ होते हुए अहमदी दिखाई नहीं दिए थे। ये जो आम दौर चल पड़ा है, तबलीग आम यानी दावत अल्लाह के चर्चे चल रहे हैं, ये अमेरिका जैसे मादा परस्त मुल्क में भी एक हंगामा बर्पा करने लगे।
اور اتنا اثر ہے اس کا لوگوں پر کہ جو بھی ملنے والے آتے رہے انہوں نے اس بات کا ذکر اگر سب نے نہیں کیا تو اکثر نہیں کیا کہ ہم تو جب سے آئے ہیں لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ معزز مہمان ہیں. ہر احمدی ہم سے محبت کرتا ہے, حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے آ گئے. پتہ چلتا ہے اب نو آئے ہیں تو بے اختیار ان کے دل اچھلتے ہیں سینوں سے, اور ہمارے دلوں کو لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں استقبال کے لیے. یہ وہ مضمون ہے جو تربیت کے تعلق میں ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے. اب آنکھیں بند کر کے اور منہ یعنی آنکھیں بند کر کے اور منہ میں گھنگریاں ڈال کر بیٹھنے کا وقت نہیں رہے. اب تو آپ کو کھل کر لبیک کہنا پڑے گا, اور آگے بڑھ کر جس کو اجنبی کو دیکھیں قوم منکر ان کا خیال کریں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اجنبی دیکھا تھا, اور دیکھیں کیسا ان کی مہمان نوازی کا انتظام فرمایا. تو یہ اجنبی لوگ جو آ رہے ہیں ان کو زیادہ دیر اجنبی نہ رہنے دیں, تیزی سے اپنے اندر ملائیں تاکہ پھر یہ مہمان نواز بن جائیں, اور زیادہ دیر تک یہ مہمان نہ رہیں, جلد جلد مہمان نوازوں میں تبدیل ہونے لگیں. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بڑھتے ہوئے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر سکیں. عظیم انقلاب برپا ہو رہا ہے جس کا آج سے 10 سال پہلے مثلاً کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا, ہم گمان میں بھی نہیں آ سکتا, کچھ میرے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا. ایک دفعہ میں نے بڑی چھلانگ لگائی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ ایک سال میں 1 لاکھ احمدی ہو جائے تو کتنا مزہ آئے. اور مگر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بے اختیار بے سوچی سمجھی اسکیم کے الفاظ منہ پہ ایسے جاری کر دیتا تھا کہ میں خود بھی حیران تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن یقین کے ساتھ خدا کی قسمیں کھا کھا کر میں جماعت کو بتا رہا تھا کہ میں بکثرت فوج در فوج لوگوں کو احمدیت میں داخل ہوتا دیکھ رہا ہوں. کس کثرت سے آئیں گے ہر طرف سے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں. ایسے ہی ایک خطاب کے موقع پر ایک ہندو پنڈت جو باہر سے آیا ہوا تھا, اس نے احمدی سے کہا کہ آج تو مجھے لگتا ہے میں نے کرشن دیکھ لیا, کیونکہ جس یقین کے ساتھ اس نے خدا کی باتیں کی ہیں وہ سچے انسان کے سوا کو کر نہیں سکتا. اور لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہوگا, مانتے تو تھے, دل بھی چاہتا تھا کہ مان جائیں, مگر آثار نہیں تھے. اب دیکھو کیسا خدا نے موسم بدل دیا, کہاں پلٹ گئی. وہ جماعتیں ہیں جن کے متعلق سال ہر سال کی کوششیں بیکار گئیں, انہیں زندگی کے آثار پیدا نہ ہو سکتے. اب وہ جب خبریں بھیجتے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ میں نے تو ان سے اتنی توقع نہیں رکھی تھی کہ وہ اس سے آگے نکل گئے ہیں. پھر میں وہ کہتا ہوں اچھا غلطی ہو گئی, اب آپ کا ہم ٹارگٹ بڑھا رہے ہیں. اور اس پہ وہ ناراض نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں اچھا دعا کریں ہم یہ ٹارگٹ بھی پورا کریں, اس سے بھی آگے نکلیں. اور اللہ کے فضل سے یہ بھی ہو جاتا ہے. تو دن ایسے آ رہے ہیں, یعنی پھل پک رہے ہیں اور خدا پکا رہا ہے, موسم لے آیا ہے. ہماری کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے, ہمیں کوششوں کی توفیق بھی خدا نے بخشی. اس بات کا جتنا میں قائل ہوں کوئی مجھ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں تو جوانی کے آغاز سے ہی تبلیغ کی رٹ لگائے رکھتا تھا. خدام الاحمدیہ میں بھی, وقف جدید میں بھی, جہاں بھی میری پوسٹنگ ہوئی, جہاں جاتا تھا تبلیغ کرو, اٹھو اور دعوت دو. مجلسیں لگاتا تھا ہر جگہ, سوال جواب کی. وہ ایک جنون کی سی کیفیت اللہ تعالیٰ نے خود میرے دل میں ڈالی تھی, میری اس میں قطعاً کوئی خوبی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں, اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تیار کیا جا رہا تھا. اور اب دیکھیں باوجود ان سب کوششوں کے کبھی بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ان معنوں میں کہ میں کوئی انقلاب ہوتا دیکھوں, واقعتاً لوگ تبلیغ شروع کر دیں. یہی مسجد لندن ہے, یہاں کے امام صاحب کو میں چٹھیاں لکھتا تھا تو جواب آتا تھا کہ یہاں حالات اور ہیں, آپ نہیں سمجھتے. جرمنی والوں کو کہتا تھا, وہ کہتے تھے یہاں تو نہیں کچھ ہونے, دنیا ہی اور ہے, اب کس دنیا میں بسے ہوئے ہیں. امریکہ والے ہوں یا غیر ہوں, دوسرے ملکوں کے ہوں, اب وہاں حالات ایسے پلٹ گئے ہیں کہ
جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس یقین سے دن بدن میرا دل بھر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہنے کی بھی توفیق بخشی ہے، اور جب اثر ڈالنا تھا تو آسمان سے اثر اترا ہے، ورنہ میری زبان تو وہی تھی، کوئی مزید اضافے تو مجھے مضمون نگاری کے معلوم نہیں ہو سکے، اسی طرح کہتا رہا، مگر جب خدا نے فضل اتارا اور جب پھل پکنے کے وقت آئے ہیں تو اب سنبھالنے کی فکر ہو گئی۔ اس لیے سنبھالنے کے تعلق میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک مہمان نوازی ہے، اس کا بھی حق ادا کریں، اور اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود اسلام فرماتے ہیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے نفوس کو جھاڑو دے دے کے صاف کیا، آپ بھی نفسوں میں جھاڑو دیں، اپنی ان کمزوریوں کو دور کریں جو آنے والوں کے اوپر بعض دفعہ بد اثرات چھوڑ جاتی ہیں، ان کے جذبوں کو بجھا دیا کرتی ہیں۔ بس اس موقع پر ہم سب ہی مہمان نواز ہیں، جو مہمان ہیں وہ بھی مہمان نواز ہیں، اور جو میزبان ہیں وہ بھی مہمان نواز ہیں، کیونکہ بہت سے اجنبی ایسے بھی آئیں گے جو جن کا جماعت سے تعلق نہیں ہے، اور ان کے لیے پہچاننا بھی ضروری نہیں، پوچھنا بھی ضروری نہیں، وہ سب آپ کے معزز مہمان ہیں، قوم منکرون بھی ہیں اور ضیوف المکرمین بھی ہیں، ایسے ضیوف ہیں جو مکرم ہیں، یعنی ان کی عزت کی جاتی ہے۔ بس ہر ایک سے عزت کی نگاہ، ہر ایک پر عزت کی نگاہ ڈالیں، ہر ایک سے محبت سے پیش آئیں، اور اس بڑھتے ہوئے تعلق کے نتیجے میں ایک اور تقاضا ہے جو طبعاً خود بخود پورا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے فضلوں کے نتیجے میں حسد بھی بہت بڑھ رہا ہے، اتنا بڑھ رہا ہے کہ لگتا ہے لوگ اپنے غیظ و غضب کی آگ میں جل کے مر جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو اس مضمون کی یوں فرمایا گیا ہے، غوذوا موتوا بغیظکم، یہی سلسلہ ہے تو مر جاؤ اپنے غیظ میں، لیکن یہ خدا کی طرف سے ہے ارشاد، یعنی مومن کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم نہیں مرو گے، ان کے غیظ سے یہ مریں گے، لیکن احتیاطی تدابیر کے متعلق دعائیں سکھا دیں، ومن شر حاسد اذا حسد، تو اسے از خود جاری ہونے والی ایسی تقدیر نہ سمجھیں جس میں آپ کو زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے یا دعاؤں کے ذریعے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ دیکھیں کیسا عجیب مضمون ہے، شر حاسد اذا حسد۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض طبیعتیں حاسد ہوا کرتی ہیں، اور ہر حاسد طبیعت ہر وقت حسد نہیں کر رہی ہوتی، بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب حاسد حسد کے لیے بھڑک اٹھتا ہے اور غیر حاسد حسد نہیں کیا کرتا۔ تو انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو حاسد ہیں، اور ایک ہیں جو دوسروں کی خوشیوں سے خوش ہوتے ہیں، یہی مومن ہیں، یہی وہ سچے خدا کے بندے ہیں جن کے لیے آسمان سے حقیقت میں دائمی برکتیں اتاری جائیں گی، مگر حاسد بھی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بیان کیا، پہلے اپنے نفس کو صاف کرنا چاہیے، اس ضمن میں جہاں آپ لوگوں سے ملیں گے وہاں نظر بھی رکھیں کہیں کوئی حسد جماعت کو نقصان پہنچانے والا تو نہیں، ایک نگرانی کی آنکھ کے ساتھ بھی دیکھیں، مگر ادب اور احترام کے ساتھ۔ شک کی نظر اور ہے اور احتیاط کی نظر اور ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر احتیاط کی نظر کوئی نہیں رکھتا تھا، اور آپ سے بڑھ کر شک کے خلاف کسی نے تعلیم نہیں دی۔ ایک عجیب حسین توازن ہے ان دو باتوں کے درمیان۔ آپ نے ناحق بدظنیاں تو نہیں کرنی، مگر احتیاط کے وہ سارے تقاضے پورے کرنے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور قرآن کریم کی اس آیت نے ان کی طرف متوجہ کر کے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنے کی طرف ہدایت فرمائی، من شر حاسد اذا حسد۔ اور گھر صاف کرنے کا جہاں تک مضمون ہے، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ آپ کہیں حاسد تو نہیں۔ ہم میں بھی حاسد مزاج کے لوگ ہیں، وہ جب بھی نظام پہ تنقید کرتے ہیں بھلائی کی خاطر نہیں، حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔
کوئی اور آگے بڑھ گیا تو ان کو آگ لگ جاتی، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نیک نصیحتیں کر رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ دیکھیں برا نہ منانا، ہم تو سچی بات کریں گے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ بھی اگر چاہیں تو پہچان سکتے ہیں، اپنی ذات میں ڈوب کر اگر اس کی جڑ تلاش کریں کہ کہاں تھی، تو من شر حاسد اذا حسد کا مضمون ان کو دکھائی دے گا. وہ فطرتاً حاصل ہے، اور ایسا حسد عورتوں میں بدقسمتی سے زیادہ ملتا ہے. ایم ٹی اے کے تعلق میں مجھے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ کسی کی بچیاں زیادہ آ گئیں تو اس پر بھی حسد شروع ہو گئے، اور یہ نصیحتیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگوں کو بار بار زیادہ نہیں دکھانا چاہیے، اور اس سے لوگ بور ہوں گے. اب لوگوں کے نام لیے اور اپنے دل کی تکلیف کا اظہار کر دیا. اور پردے کی بات کی تو اس وجہ سے نہیں کہ پردے کی محبت ہے، اس لیے کہ اگر کسی اور کی بچی سے بے احتیاطی ہو جائے تو یہ اب موقع ہے اس کو زخم پہنچانے کا. کہ آپ نے اس کو موقع دیا، دیکھیں ذرا ٹیلی ویژن پہ آئی تھی تو پردے کی احتیاط ہی کوئی نہیں تھی، سب دنیا دیکھ رہی. اب یہ باتیں اگر دل کے درد کے ساتھ مخفی طور پر مجھے پہنچائی جائیں تو میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ حاسد اذا حسد. لیکن اگر عورتوں میں بیٹھ کے عورتیں باتیں کریں تو اس کے سوا اس کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا کہ من شر حاسد اذا حسد. تو جو خدمت کرنے والے ہیں وہاں بھی وہ حاسدین کی نگاہ میں آ سکتے ہیں. بعض لوگ خدمت کے ایسے مقام پہ ہوتے ہیں زیادہ قرب ان کو ملتا ہے، زیادہ آگے آتے ہیں، بعض دوسرے ان کے متعلق تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور حاسد کی آنکھ کئی طرح سے نقصان پہنچا دیا کرتی ہے. بس اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے. جماعت کے حاسدوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور محبت کے نتیجے میں جب آپ قرب کو حاصل کریں گے تو احتیاط کی نظر کو نہ بھولیں. محبت کی نظر بعض دفعہ غافل کی کر دیا کرتی، مگر مومن غافل نہیں ہوا کرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مومن سے اور کون محبت کیا کرتا؟ بالمومنین رؤوف الرحیم. لیکن باریک سے باریک ان کی فطرت کے وہ خطرات جو ان کے اپنے نفس کے خلاف تھے ان سے آپ آگاہ فرماتے تھے. وہ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات یوں نہیں کرنی چاہیے تھی، یوں کرنی چاہیے تھی. بس یہ جلسہ بھی پہلے جلسوں کی طرح ہمارے لیے ایک عمومی عالمی تربیت کے پیغام بھی لایا ہے، مواقع بھی لایا ہے. دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب تقاضے پورے کرنے کی توفیق بخشے. سب مہمان ہم سے خوش جائیں، ہم مہمانوں سے خوش رہیں. اور اب یہ جلسہ آیا تو گیا، اب اس کے جانے کا خوف دل کو لاحق ہو گیا. میرا بھانجا بدی اس کو کہتے تھے، اس کی بات مجھے ہمیشہ یاد آتی، بہت پیاری لگتی تھی. جہاں ہندوستانی میں جب وہ بالکل چھوٹا تھا، اس کی والدہ میری ہمشیرہ ہیں، میر داؤد احمد مرحوم کی بیگم، تو وہ ایک خاص کیفیت تھی. وہ مجھے بھی بلا لیا کرتی تھی کہ دیکھ لو اس کو. انڈا شروع ہوتے ہی رونے لگ جاتا. اچھا نہیں لگ رہا، کیا بات ہے؟ کہ نہیں ختم ہو جائے گا، یعنی ختم بھی نہیں کہہ سکتا تھا، ختم ہو جائے گا. تو اب تو وہی آنسو ہیں جو میری آنکھوں سے گزرنے لگے. تو سایہ تو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ خیر و عافیت سے ختم کرے، فرضوں کی بے شمار رحمت نازل فرمائے، اور ان جلسوں میں ہمیشہ ہمیں پہلے سے بڑھ کر خدا کے فرضوں کی زیارت کی توفیق ملے، اور اس کے احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان